کہ یکساں قومی نصاب جب ہم اس کو پاکستان کے جو موجودہ حالات یا پاکستان کی اپنی مجموعی کثیر الثقافت، کثیر الزبان اور اسی طرح سے کثیر المسالک جو حقائق ہیں اس کی روشنی میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یکساں قومی نصاب انتہائی مشکل ترین اور انتہائی ناممکن ترین جسے کہہ لیں کہ ایک ایسا ہدف ہے جس کو حاصل کرنا واقعاً ایک خواب سے کم نہیں ہے. اور جبکہ دوسری طرف جو طبقاتی نظام تعلیم ہے وہ اس بات کا متقاضی بھی ہے کہ پاکستان میں کم سے کم جو تعلیمی ادارے ہیں بالخصوص سکولز جو ہیں ان میں سٹینڈرڈز کے اعتبار سے یونیفارمٹی جو ہے وہ کریٹ کی جا سکے. میں بعنوان ایک یعنی تعلیم سے وابستہ ہونے کے ایک فرد کی حیثیت سے ٹیکنیکل بات کروں گا کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ تقریباً 7 کروڑ بچے جو ہیں وہ اس وقت تعلیمی اداروں میں اس وقت تحصیل علم حاصل کر رہے ہیں اور ان میں کوئی 2.5 کروڑ کے قریب جو بچے ہیں وہ پبلک سکول اور 2.5 کروڑ کے قریب بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ سکولز کے اندر پڑھتے ہیں. اور اسی طرح سے 2.5 کروڑ بچہ پاکستان میں المیہ ہے کہ وہ سکولوں میں ہی نہیں جاتا. تو ایک بڑی تعداد ہماری آبادی کی پاپولیشن کی اس وقت تعلیمی اداروں کے اندر ہے اور یکساں نصاب تعلیم اس وقت بالخصوص اسلامیات کے اس مضمون میں جس طرح کے چیلنجز اور جس طرح کے تھریٹس اس وقت اس کو لاحق ہو چکے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارا یہ بہت بڑا طبقہ، ہماری آئندہ نسل، یہ بھی ایک انتہا پسندی کی جو آگ ہے یہ نسل بھی اس کی لپیٹ میں جو ہے وہ آ جائے گی. جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ 80 کے بعد مدارس بالخصوص انتہا پسندی کا شکار ہوئے اور مدارس میں جو تعلیم دی گئی وہ انتہا پسندی کی تعلیم دی گئی اور اس کی فصل جو ہے آج ہماری قوم کاٹ رہی ہے. بالکل اسی طرح سے ہمارے تعلیمی اداروں میں ہماری پاپولیشن کا تقریباً جو 40% حصہ جو ہے وہ بھی اس طرح کے انتہا پسندی اور عدم برداشت اور ایک دوسرے کو قبول نہ کرنے والے نظریات کی تعلیم کے نتیجے میں وہ بھی تقریباً ایسی ہی کیفیت میں مبتلا ہوگی کہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گلی گلی جو ہے وہ رواداری کا جو ہے جنازہ جو ہے وہ نکلے گا اور مذہبی منافرت جو ہے وہ ابھی تک عام عوام میں نہیں ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر اس طرح کا نصاب اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو ہماری قوم مجموعی طور پر اس کا شکار ہوگی. پاکستان میں نصاب کو اگر اس کی ڈیفینیشن کو دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی گاڑی ہے جو مختلف الخیال اور مختلف سوچ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک قوم میں ڈھالنے کا کام کرتی ہے. اور اس اعتبار سے اگر نصاب کی جو تدوین ہے، نصاب کی تشکیل ہے اور اس کی روشنی میں صوبوں کو جو سلیبس بنانے کا جو اختیار ہے، یہاں پر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ کریکلم جو ہے یہ کلیات کو بیان کرتا ہے. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں یکساں قومی نصاب تو ہم کتابوں کی بات نہیں کرتے. یکساں قومی نصاب میں ہم کریکلم کی بات کرتے ہیں جس میں بیسک جو اچیومنٹس ہوتی ہیں کسی بھی تعلیمی سسٹم کے، چاہے وہ مضمون سے ریلیٹڈ ہیں، مجموعی طور پر ہیں، ادیان سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کی ثقافت سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کی ٹیکنالوجی اور پیش رفت جو بھی اس وقت کی ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں، تو کریکلم کے اندر کلیات بیان کی جاتی ہیں. ان کلیات کو لے کر جو 18ویں ترمیم ہے اس کے مطابق صوبے جو ہیں وہ اس کی روشنی میں سلیبس بناتے ہیں یا اس کی روشنی میں کتابیں لکھتے ہیں، ٹیکسٹ بک لکھتے ہیں. اور وہ کتابیں جو ہیں اس کے لیے پھر ہر صوبہ جو ہے وہ لائسنس دیتا ہے، ٹیکسٹ بکس بھی ہوتی ہیں اور بہت سارے دیگر ادارے بھی جو اس کی پرمیشن لیتے ہیں وہ ان کتابوں کو شائع کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے ابھی آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ یکساں قومی نصاب پاکستان کے 2 صوبوں میں مسترد ہو چکا ہوا ہے. اس یکساں نصاب کو سوائے پنجاب کے اور KPK کے دیگر صوبوں میں بلوچستان نے نیم رضامندی کی ہے، لیکن سندھ میں تو یہ اس وقت قابل عمل نہیں ہے، اس کو ریجیکٹ کیا جا چکا ہوا ہے. اور اس کے بعد جب اس نصاب کی تدوین کے عمل میں ہم آتے ہیں تو اس میں دوسری جو بڑی خیانت ہے وہ یہ ہے کہ عقائد کے جو موضوعات ہیں، مسالک ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے فقط وفاق المدارس کے حد تک اس مسئلے کو کیا کیا، سیٹل کرنے کے لیے ان سے رجوع کیا گیا ہے. وفاق المدارس کی اگر اعداد دیکھی جائے تو اس میں ظاہر ہے ہمارا ایک ہی وفاق اس کے اندر ریپرزنٹیشن رکھتا تھا، اور نتیجتاً کیا ہے کہ جب فیصلے کیے جاتے ہیں تو اکثریت کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، اور جب اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے زیادہ تر وہ چیزیں اپروو ہوتی ہیں کہ جو آپ کے یعنی عقائد سے متصادم ہیں. تو اس اعتبار سے یعنی اکثریت کی بنیاد پر
اگر فیصلے کیے جائیں تو یہ پھر وہی بات ہے کہ آپ اپنے نظریے کو، اپنے عقیدے کو دوسرے پر کیا کر رہے ہیں، اس پر نافذ کر رہے ہیں، اور تقریباً اسی طرح کی صورتحال نصاب میں اس وقت ہمیں درپیش ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس نصاب پہ ہم اپنی تجویز دیں۔ میں بات کو بس اپنی آخری ایک دو پوائنٹس بیان کروں گا کہ اس نصاب میں جس انداز سے جو بھی پوائنٹ آئے مقصود ڈومکی صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیے، درود ابراہیمی سے لے کر تاریخ میں ہماری شخصیات، ان کا جو رول اور کردار رہا اس کو بیان کرنے سے لے کر ان کی تعلیمات اور ان کی سیرت کو مناسب انداز میں، اور جو ان کا ڈیو حق ہے، رائٹ ہے، اس طریقے سے ان کو بیان کرنے کی جو حق تلفی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نصاب کے نتیجے میں یعنی آپ دیکھیں کہ جو اس وقت پاکستان جس انتہا پسندی اور دہشت گردی کا شکار ہے، اور جو بھی تازہ آپ دیکھتے ہیں کہ پشاور کا جو واقعہ تھا، جو کوچہ رسالدار کا جو واقعہ تھا، یہ واقعات انہی عقائد اور انہی نظریات کا شاخسانہ ہے۔ تو پیام پاکستان کی یہ مکمل کیا ہے، اس کا جنازہ نکلتا ہے اس نصاب کے نتیجے میں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ احباب جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، آپ اپنی تجاویز کے ذریعے سے اس مسئلے کو کہ جو ہمارا 1975 سے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں، اور آج بھی 2022 میں بھی یہ مسئلہ جو ہے، یہ ملت تشیع کا آج پھر وہی بنیادی مسئلہ جو ہے یہ قرار پا چکا ہوا ہے۔ تو اس لیے گفتگو بہت انشاءاللہ آپ سے ہم سنیں گے، آپ کی تجاویز اور آپ کی جو اس سلسلے میں جو انپٹس ہیں ہم اس کو دیکھیں گے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس پر کچھ عملی اقدامات کی طرف دیکھیں، اور بہت سی گنجائش ہے اس فیلڈ میں۔ ہمیں خاص طور پہ آج ہم نے جیسے دعوت دی ہے، مدارس کی شخصیات یہاں پر موجود ہیں، ہمارے مختلف تعلیم سے وابستہ افراد مجھے یہاں پر نظر آ رہے ہیں، مختلف تنظیموں کی اور مختلف آرگنائزیشن کی یہاں پر نمائندگی موجود ہے۔ تو الحمدللہ مکتب تشیع کے پاکستان میں ملت جعفریہ کی جو ایلیٹ اور جو یہاں پر کریم ہے وہ جو یہاں پر موجود ہے، اور نصاب سے عین وابستہ اور متعلق جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ تو ہم آپ کی تجاویز کی روشنی میں، بات چونکہ ساری آج آپ نے کر لی، تو آپ کی تجاویز کی روشنی میں انشاءاللہ آج ہم چاہیں گے کہ ہم لائے عمل جو ہے وہ تشکیل دیں، اور ایک پیغام جو ہے آج اس اجلاس سے، اس قومی کنونشن سے، کانفرنس سے پوری پاکستان میں جائے، اور ریاست جو خود اس وقت ان تمام چیزوں کی ذمہ دار ہے کہ وہ پیام پاکستان کو اس کی اصل روح کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرے، نصاب پاکستان اس کے مکمل منافی نظر آتی ہے۔ تو ریاست پاکستان کو یہ میسج جائے کہ ہم اس مسئلے پر کیا موقف رکھتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔